इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने, और वो रिलीफ जो है ये अपना देंगे जो कि इंशाअल्लाह 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से अपने अखराजात को कम किया है। इन्होंने कटौतियां की हैं बहुत सारी जगहों पे, तरक्याती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। काफ़ी अरसे के बाद नवाज शरीफ ने तोड़ी है खामोशी और किया रिलीफ पैकेज का ऐलान। नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ तकरीर कर रहे थे या मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको एहसास है कि आवाम महंगाई और बिजली के बिल से बड़ी परेशान है, इसीलिए वो इस रिलीफ का ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा 500 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ी यूनिट 14 रुपए तक का रिलीफ दिया जाएगा और कुल मिलाकर 45 अरब रुपए की सब्सिडी जो कि मुख्तलिफ जगहों से एडजस्ट की जाएगी, मुख्तलिफ शोबों से, तो ये रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि यहाँ तक पहुँचे क्यों, जिम्मेदारी ये जो माशी हालात हैं मुल्क के यहाँ तक पहुँचने की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान पर डाली। कहा ये जो महंगाई है इसके ज़िम्मेदार वही हैं जो जेल में बैठकर आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे दौर में तो हालात बहुत बेहतर थे। मुख्तलिफ उन्होंने अपनी जो काविशें हैं या मुख्तलिफ उनके अदवार में जो चीज़ें हो रही थी उसका जिक्र भी किया और फिर कहा कि अगर मुझे ना निकाला जाता तो ये सब ना होता, मुल्क आज इस हालात में ना होता, और इस हालत में जो लाए हैं वो तो नाकाबिले माफ़ी हैं। लेकिन ये सवाल भी दोहराया कि मुझे क्यों निकाला। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि हम कई दफ़ा कह चुके थे कि नवाज शरीफ साहब जो कि महंगाई, बिजली के मसाइल, आवाम की परेशानी के बावजूद खामोश थे, आज उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए खामोशी तोड़ी तो है, लेकिन क्या इस तरह के कभी कभार ऐलानात करके नवाज शरीफ अपनी सियासत को कुछ जिला बख्श सकेंगे या इसको ज़िंदा रख सकेंगे? इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा सर, बड़े अरसे से आप मुंतज़िर थे कि महंगाई के ऊपर आपके महबूब कायद का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, आज आ गया है? शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को कैमरों के सामने लाईं। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आया, तरक्की आई, नवाज शरीफ आया, खुशहाली आई। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ दे नारे वजणगे, एक बारी फेर शेर और वो मरियम नवाज के, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले काफ़ी के मग। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। मेरे महबूब कायद ने कहा मुझे कोई बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। सर, हमें कोई बताएगा कि जनाब स्पीकर झूठी तकरीर क्यों की, 3 मुतज़ाद झूठी तकरीरें क्यों की, टीवी तकरीरें, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी क्यों की, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ क्यों आए, कतरी ख़त क्यों आए, झूठी ट्रस्ट डीड क्यों आई। सर, हमें कोई बताएगा कि पैसा कमाया कैसे, लंदन भिजवाया कैसे, जायदादें खरीदी कैसे। सर, हमें कोई बताएगा कि आज की इस तारीख में इस वक्त तक एवनफील्ड का मालिक कौन है, और सर हमें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मालिक कौन है, और सर हमें कोई बताएगा कि आपको लाया कौन है। बाकी मेरे महबूब का, शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। महंगाई पीटीआई दौर में हुई, मेरे महबूब कायद ने कहा है। सर, 16 महीने शहबाज हुकूमत के 1 के और 6 माह शहबाज हुकूमत 2 के। डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, कर्जे देख लें, मतलब रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत। सर, आपने और आपके भाई ने और आपके पार्टी ने सवा सत्यानाश करके रख दिया इन 2 अदवार में, 75 साल तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। बिजली रिलीफ सर आपने दिया, IPP से मुआहदों पर क्या नजर सानी की है, मुफ्त बिजली का इस्तेमाल बंद कर दिया है, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस रोक दिए हैं,
سر یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کا مطلب کیا؟ سر کھایا پیا کچھ نہ اور گلاس توڑا 12 آنے کا اس کا مطلب کیا؟ سر اونچی دکان پھیکا پکوان اس کا مطلب کیا؟ سر باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی اس کا مطلب کیا؟ شاباش مریم، آپ میرے محبوب قائد کو سامنے لائیں. میرے محبوب قائد نے کہا مجھے احساس ہے اور میں کرب میں ہوں مہنگائی پر. سر کوئی ایک عملی مظاہرہ آپ کا اس کرب کا اور اس احساس کا؟ آپ نے حکومتی خرچے کم کروا دیے اور کیا آپ نے اپنا ایئر کنڈیشن بند کر دیا کہ جب تک ہر بندے کو ایئر کنڈیشن یا بجلی سستی نہیں ہوتی میں ایئر کنڈیشن نہیں چلاؤں گا؟ سر آپ 2 روٹیوں سے 1 روٹی پر آ گئے ہیں. سر ذاتی گاڑی اور ذاتی پیٹرول آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جو پروٹوکول VVIP آپ کو ملتا ہے وہ ختم کر دیا ہے سر آپ نے. شاباش مریم، آپ میرے محبوب قائد کو سامنے لائیں. نواز شریف کی سیاست کا سوال ہے میڈم شیخ آپ نے رکھا کہ کیا یہ کبھی کبھار، اس میں لفظ جو آپ نے کبھی کبھار استعمال کیا اس پہ میری جان قربان، کبھی کبھار کے جو اعلانات ہیں یہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو زندہ رکھ سکیں گے؟ میڈم شیخ وہ سیاست میں ہوں تو سیاست زندہ رہے، وہ سیاست کر رہے ہوں تو سیاست زندہ رہے. میڈم شیخ یہ پریس کانفرنس تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، غالباً 19 منٹ کی قومی خطاب تھا، غالباً وہ بھی ریکارڈڈ تھا، غالباً نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی جواب تھا، نہ کوئی موجودہ صورتحال پر تبصرہ اور تجزیہ تھا. میڈم شیخ وہ میرے محبوب قائد 8 فروری 2024 کے جھٹکے سے سنبھل ہی نہیں پائے. میرے محبوب قائد اب ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. ان کی باتیں میڈم شیخ فرائی پین کہانیاں بنتی جا رہی ہیں. مطلب اب جب بھی وہ بولتے ہیں لگتا ہے کہ وہ فرائی پین سے کپڑے استری کر رہے ہیں. اور میڈم شیخ نہ ان کی سیاست ہے نہ وہ خود ہیں. اور یہ شاباش مریم، آپ کے والد کے ساتھ جو محبت ہے اس کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں. آپ میرے محبوب قائد کو سامنے لائیں. بے نظیر، کیا آپ اتفاق کرتی ہیں بھٹی صاحب کی رائے سے؟ اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ جو خطاب تھا، یہ جو اعلان تھا، اس کے دوران گو کہ تھی تو میڈیا ٹاک، لیکن میڈیا نمائندوں کو، صحافیوں کو بھی نہیں آنے دیا گیا. کیا یہ سچ ہے؟ علینا مجھے اس کا نہیں پتا، تو میں جس چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتا میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گی. لیکن مجھے ایک چیز جو بڑی عجیب سی لگتی ہے پنجاب حکومت کے بارے میں، وہ یہ کہ یہ اعلان نواز شریف صاحب کیوں کر رہے تھے کہ ریلیف ملنے جا رہا ہے بجلی کے بلوں میں. ان کے پاس جہاں تک مجھے معلوم ہے پنجاب حکومت میں تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ اعلان تو CM صاحبہ کی طرف سے آنا چاہیے تھا، پنجاب حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں علینا، نواز شریف صاحب صدر بنے مسلم لیگ نون کے دوبارہ، ان کو 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، اور جب وہ بنے تو تب کہا جا رہا تھا وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے، پارٹی کو مضبوط کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں کوئی خاص پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نے تو نہیں دیکھی ان کی. آج ہی انہوں نے تقریر کی، وہ بھی کافی دیر بعد، بلکہ مجھے تو اب یہ بھی نہیں یاد پڑتا کہ آخری بار وہ نیشنل اسمبلی میں کب گئے تھے. اور اسی دوران ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک پتن کی بھی رپورٹ آئی ہے نواز شریف صاحب کی، جو وہ سیٹ جیتے تھے لاہور سے، اس پہ بھی کافی زیادہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی میں وہ سیٹ جیتے بھی ہیں، کیا واقعی میں وہاں پہ ڈسکریپنسیز ہیں اس فارم 45 میں 47 میں یا نہیں. تو میرے خیال سے آج کا مقصد یہ تھا، اور اکثر پنجاب حکومت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا بہت ریلیونٹ رکھنا ہے. تو ریلیونٹ کس طرح رکھنا ہے کہ جو اس قسم کے اچھے اعلانات ہیں، جو پنجاب حکومت اس قسم کے اقدامات کرنے لگی ہے، وہ نواز شریف صاحب آ کے کریں. اب اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں، میری رائے میں تو علینا کوئی خاص سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے اس کا فیس مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون کا فیس نواز شریف صاحب ہے جو صدر ہیں. اور اس وقت جو تاثر ہے وہ یہی ہے عوام میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور جو ساری ذمہ داری ہے وہ جائے گی مسلم لیگ نون پہ، اور پھر آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ نواز شریف صاحب پہ بھی جائے گی. اچھا، میری جو ریڈنگ ہے علینا، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے باقی پینلسٹ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میری جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عوام میں ایک غصہ ہے، اور یہ غصہ ہم نے 8 فروری کو دیکھا، جو انہوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ایک ایسی پارٹی کو جس کے تھرو انہوں نے اپنا غصہ چینل کیا. یہ میری رائے ہے کہ PTI ایک ذریعہ تھا
جس کے تھرو ووٹرز نے اپنا غصہ چینل کیا جو اس سسٹم کے خلاف ہے, جو اس نظام سے خوش نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ایسے ووٹرز مجھے ملے 8 فروری کے بعد, میں ایک بڑے چھوٹے سیمپل کی بات کر رہی ہوں, جن سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں, اور وہ اکثر پی ٹی آئی کی تنقید بھی کرتے تھے, ان کو کوئی خاص پی ٹی آئی کی سیاست پسند بھی نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو. کیوں؟ جب آپ ان سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال سے لینا یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے, اس غصے کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس کا حل کیا ہے, سسٹم میں اعتماد آپ نے کیسے بڑھانا ہے. یہ آپ حل کریں گے تو پھر آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. ورنہ آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے ہماری کالیگ تھی ڈان کی رپورٹر, وہ کہہ رہی تھی جب میں جاتی تھی لوگوں سے پوچھتی تھی تو لوگ کہتے تھے بریانی نون کی ووٹ خان کا. تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ریلیف حکومت دیتی رہے گی, لیکن شاید ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہی پڑے گا. اچھا اعزاز, کل ایک اجلاس بھی ہوا جس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بڑوں نے بیٹھ کر سوچا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بے نظیر کی بات سے جڑا ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اقدام اٹھا رہی ہے اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے آج اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کچھ مختلف کرنا چاہیے تھا, آج آتے قوم کو اعتماد میں دیتے, مختلف تقریر کرتے, یا پھر جو جس طرح سے وہ چل رہے ہیں اور آ کر انہوں نے کافی دیر بعد جو خاموشی توڑی ہے وہ عوام کو ریلیف پر توڑی ہے, تو اس کو کچھ اثر ہوگا؟ بہت شکریہ الینا. میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے آج جو ریکارڈڈ گفتگو کی ہے میڈیا سے, جس میں میڈیا کے نمائندے بھی نظر نہیں آئے, اور ظاہر ہے اس طرح کی جو گفتگو جب میاں صاحب کرتے ہیں, چھوٹے میاں صاحب کریں یا بڑے میاں صاحب, تو عام طور پر ایک سکریننگ کی جاتی ہے جرنلسٹ کی, مخصوص جرنلسٹ ہی بلائے جاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب بھی یہی کام کرتے تھے, میاں صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں, اور ایک خاص قسم کے جرنلسٹ بلائے جاتے ہیں جو کرٹیکل سوال نہ کریں. اور یہ کام خالی یہ دونوں متحارب پارٹیاں ہی نہیں کرتی, باقی پارٹیاں بھی کرتی ہیں, اور یہ ایک بڑا عالمی ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب اس گفتگو میں مجھے ایک قومی سطح کے رہنما کی بجائے ایک بیٹی کے باپ زیادہ نظر آئے ہیں. ایک ایسی بیٹی کے باپ نظر آئے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اور والد صاحب 3 دفعہ کے سابق پرائم منسٹر ہیں اور بیٹی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنے کو تو سابق وزیر اعظم ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, لیکن اس میں وہ پنجاب کے رہنما کے طور پر سامنے نظر آئے ہیں, کیونکہ جو ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے. اس گفتگو میں جس کچھ باتیں تو وہ ہیں جو آپ نے اور میں نے سنی, ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جن کا میاں صاحب نے ذکر نہیں کیا. وہ بڑے سوال ہیں. نمبر 1 کہ کیا وہ جب اپنی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو تھپکی دے رہے ہیں کہ شاباش اور شاباشی دے رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ, تو کیا وہ شہباز شریف صاحب سے خوش نہیں ہیں؟ کیا مرکز کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ میاں صاحب نے مرکز کی جو حکومت ہے جو ان کے سگے بھائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کی. شہباز صاحب کا نام لیا انہوں نے, شہباز صاحب کا نام لیا انہوں نے نہیں, لیکن دیکھیں جس ایشو کے اوپر جو ریلیف دی جا رہی ہے, جو شاباشی دی جا رہی ہے, وہ تو اوریجنلی تو وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. وہ جو مین جو کام ہے جو مرکزی قومی منظرنامے پر تو ان کے بھائی ہیں, تو وہ والی شاباشی بھائی کو تو دیتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ وہ بھائی صاحب جو ہے سارے کام. کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کو بھی ساتھ بٹھاتے اور پھر ان کے لیے بھی وہ اپٹکس جاتے, کیونکہ زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا نا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب قومی سطح کے رہنما ہیں, انہیں صرف پنجاب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں سیاسی معاشی, ان کے اوپر انہیں قومی سطح کے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کسی زمانے میں جانے جاتے تھے سمبل کے طور پہ کہ وہ ملک میں سویلین سپریمیسی کے ایک سمبل ہے. نواز شریف صاحب اب سویلین سپریمیسی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے.
بالکل ایسے کہ جس طرح ملک میں سویلین سپریمیسی آ گئی ہے، چاروں طرف جو ہے راج ہے سویلینز کا، پارلیمنٹ بڑی زبردست کام کر رہی ہے، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، عوام خوش ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ڈائلما ہے نا ان کا اپنا کہ مجھے کیوں نکالا، 2017 سے نواز شریف صاحب نکل ہی نہیں پا رہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اور دوسرا الزام وہ لگا رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے سابق وزیر اعظم کے اوپر۔ بھئی نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک کے نہیں، اس ریجن کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک ہے، اس ریجن کے، یعنی کہ وہ والا لیڈر جس سے شی جی پنگ بات کرنا پسند کرتے ہیں، چائنا کے جو سربراہ ہیں، وہ والا لیڈر جس کے گھر پہ نریندر مودی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ والا لیڈر جنہیں افغانستان کے متحارب جو گروپ ہیں، طالبان بھی اور دوسرے بھی، وہ انہیں ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو کہ ایران میں چلے جائیں تو ایرانی قیادت بھی انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن وہ لیڈر آج بات کر رہا ہے صرف پنجاب کی، وہ لیڈر آج پاکستان کے قومی مسائل کی بات نہیں کر رہا، وہ لیڈر اس خطے میں اپنے ویژن کے تحت اس خطے کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکا۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست جو ہے اب وہ ان کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ پاکستان کے بنیادی مسائل سے دور ہٹ چکے عملی طور پہ۔ اچھا، اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو مہنگائی ہوئی ہے، یا 104 پہ ہم نے ڈالر رکھا ہوا تھا، یہ سب اس لیے برباد ہو گیا کیونکہ مجھے نکالا، اور اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب یہ ٹاک نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اچھا، نواز شریف صاحب نام لیتے تھے سابق آرمی چیف کا، نام لیتے تھے جنرل فیض کا، لیتے تھے نام اور کہتے تھے آپ ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف صاحب یا تو معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ کے جنرل باجوہ سے معافی مانگے کہ ان کا نام غلط لیتے رہیں، اور ہاتھ جوڑ کے نواز شریف صاحب کو معافی پھر مانگ لینی چاہیے فیض حمید صاحب سے بھی کہ ان کا نام بھی غلط لیتے رہیں۔ دیکھیں اگر واقعی سول ملٹری امبیلنس تھا ان کے دور میں، اور تھا، تو میرے خیال میں میاں صاحب کو قومی سطح کا لیڈر بننا چاہیے۔ یہ اس طرح کا بڑا چھوٹا سا رہنما نہیں، اپنے آپ کو ریڈیوس نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا میاں صاحب کے مشیر کون ہیں جو انہیں اس لیول پہ لے کے آئے ہیں۔ الیکشن کے دن ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن الیکشن 8 فروری کا ہوا تھا تو 2 بندوں کو میں پورا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اور میرے پسندیدہ ایک نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کو میں کریڈٹ نہ دیتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ 2 بندے، ایک خواجہ سعد رفیق اور دوسرے رانا ثناء اللہ، میری اطلاعات کے مطابق ان دونوں نے مشورہ دیا تھا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب ہار مان لیں، بالکل اقتدار نہ لیں، اور ہمت کا مظاہرہ کریں۔ میں آئی وش کہ میں یہ کریڈٹ جو ہے وہ میرے پسندیدہ ہیں پرویز رشید صاحب، آئی وش کہ میں ان کو بھی یہ کریڈٹ دے سکتا، ان کی طرف سے میری اطلاعات کے مطابق یہ مشورہ نہیں آیا، لیکن یہ 2 لیڈر ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ لیکن سر رانا صاحب تو پھر شامل ہو گئے نا وفاق میں، دیکھیے کچھ دیر ریزسٹ کیا، پھر وفاق میں خود بھی شامل ہو گئے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک پارٹی کے اندر ایک نظم کے اندر ہیں، جو پارٹی کے اندر اختلاف کرنا ہے یا جو بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر کہتے ہیں۔ پوائنٹ کیا ہے، میں بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہوں کہ جب تک میاں صاحب نے اپنا نظریے پر قائم رہے، جب تک اپنی پارٹی کے جو لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں سنتے رہے، تب تک میاں صاحب عوام میں مقبول رہے۔ جب انہوں نے ڈیل کر لی، جب انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے قانون کو ہاں کر دی، جب وہ اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں آ کر پھنس گئے کہ میرا بھائی، میرا بھتیجا، میری بیٹی وہی اقتدار کے دروازوں پر رہیں، وہی حکمرانی کریں، تو میاں صاحب کا قد بہت نیچے گر گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی باتیں کی ہیں اعزاز نے مظہر عباس صاحب۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس نے ایکچولی ان کو ڈیمیج کیا، فائدہ پہنچانے سے زیادہ؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اس وقت صرف حکومت کر رہی ہے، سیاست نہیں کر رہی ہے، اور جس کا نقصان ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اب طے تو یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بنیں گے، لیکن وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بن گئے۔ مطلب آج کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے، وہ جس طرح اعزاز نے کہا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی، کہ وہ کیا اعلان ہے،
वो ऐलान तो गवर्नमेंट का ऐलान होता है ना, तो गवर्नमेंट का ऐलान नवाज शरीफ क्यों कर रहे हैं? या तो शहबाज शरीफ साहब करें या मरियम नवाज करें। नवाज शरीफ साहब को तो ऐलान ये करना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के इलेक्शन होंगे। उनको तो ऐलान ये करना चाहिए कि मैं फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, फलां जगह जाके मुस्लिम लीग नून के वर्कर से फलां तारीख को कन्वेंशन से खिताब करूँगा। ये तो होता है पार्टी को मुतहर्रिक करने की बातें। ये होती है कि हाँ मैं पार्टी को मुतहर्रिक कर रहा हूँ, हम वापस लाएंगे मुस्लिम लीग नून को जो डैमेज हुआ है पंजाब में और दीगर जगहों पे, उसके लिए एक नया लाएमल जो है ऐलान करते हैं। आज वो ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकली चीज़ों को किस तरह हैंडल करेगी। आज वो ऐलान करते हैं कि मैं अचकज़ई से भी मिलूँगा, मौलाना फजल रहमान से भी मिलूँगा, दीगर सियासी जमातों से भी मिलूँगा और मुल्क को मसाइल से निकालने की कोशिश करेंगे। वो जिस तरह अभी एजाज ने कहा कि वो 2017 से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता 2017 में 10 रुपए की कौन सी सब्ज़ी मिलती थी, लेकिन अगर मिलती थी तो वो 2024 में तो नहीं मिल सकती। नवाज शरीफ भी अगर प्राइम मिनिस्टर होते कंटिन्यूसली तो सब्ज़ी के रेट्स तो फिर ऊपर ही जाते, इन्फ्लेशन तो ऊपर जाती है। फिर उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि और ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग या 17 में जो हुकूमत ख़त्म की गई उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो वाज़े है। 2018 के इलेक्शन को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वाज़े है। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत हुई और उसमें चीज़ें ऊपर गईं, ये भी वाज़े है। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद या 2022 के बाद एक फुल स्टॉप तो नहीं है। उसके बाद 16 महीने और उसके बाद 16 महीने का कि वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, वो कोई दिफा नहीं कर रहे 16 महीने का, या उसको कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की पॉलिसी, वो ये नहीं बता रहे कि मिफ्ता इस्माइल को क्यों तब्दील किया गया, वो ये नहीं बता रहे कि इसहाक डार के दौर में इमरान खान के मुकाबले में कितना डॉलर ऊपर गया। तो जब आज एक लीडर होता है, जो स्टेट्समैन होता है, वो चीज़ों को बिल्कुल एक सही पर्सपेक्टिव में पेश करता है। सर वो कहते हैं ना तसलसल टूट गया, वो कहते हैं तसलसल टूट गया, उसके बाद वो जुड़ा नहीं। तसलसल उन्होंने वो ये नहीं बता रहे कि 3.5 साल वो मुल्क से बाहर क्यों रहे। वो बताएं ना कि क्या 3.5 साल तक वो इलाज कराते रहे हैं या पॉलिटिक्स करते रहे हैं। वो बताएं ना इन चीज़ों को, इसलिए कि जब तक वो ये नहीं बताएंगे वो अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक वो ये बताएंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई, बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ज्यादती करने वालों के साथ उन्होंने पैचअप किया है या नहीं किया, वो बताएं ना, खुलकर बात करें। तो जब तक नवाज शरीफ साहब उसमें रहेंगे कि जी मुझे क्यों निकाला, उस वक्त तक वो कहीं सही मानों में मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स करते, बहुत अच्छा होता जब से वो वापस आए कौमी असम्बली में नहीं गए, वो पाकिस्तान के किसी और दूसरे सूबे में नहीं गए जाके अपने वर्कर से मिलते। पॉलिटिक्स तो उन्होंने तो यही, उनको सदर मुस्लिम लीग नून का क्यों बनाया गया है। जो हुकूमत है वो तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसको हम उस नुक्ते, अब अगर रिलीफ देती हैं मरियम नवाज तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वैसे क्या नवाज शरीफ साहब ने आज जो ऑप्टिक्स दी हैं मरियम को साथ बिठा के, उससे मरियम की अथॉरिटी भी डिमीन की है। देखिए ना, वो मरियम नवाज साहिबा को शाबाश दे रहे हैं। अच्छा होता कि पहले मरियम नवाज ऐलान करती इस रिलीफ का, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान करती उस रिलीफ का और उस पर नवाज शरीफ उनको शाबाश देते। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टाइल भी बदल गए जो, और बदकिस्मती से अब तो बिलावल भुट्टो भी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शहबाज शरीफ भी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान भी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सारे हमारी यहाँ पार्टियां जो हैं, सर फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहना ही नहीं चाहिए ना, उसको तो बस ऐलान कह दें आप, ये तकरीर कर दी। भट्टी साहब और बेनजीर भी कुछ कहना चाहते हैं। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर करिएगा। एक बात कहना चाह रहा था मैं। चले एजाज आप कर दें, आप बिल्कुल मुख्तसर कर दें, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर बात करते हैं। एक लाइन जो मजहर साहब ने कहा ना कि उनके भाई वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए हैं, अमली तौर पे मेरी जो इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, शायद प्राइम मिनिस्टर कोई और है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं। चले आपकी बात मान लेता हूँ मैं। सर इस पे तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद
उन्होंने टीवी अपीयरेंस दिया और ऐलान किया कुछ रिलीफ पैकेजेस का, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बेनज़ीर, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? अलीना, जो आपने बात की है मेरे ख्याल से उसको एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जब नवाज शरीफ साहब इस किस्म के ऐलानात करते हैं जो पंजाब हुकूमत के जो काम कर रही है, तो उससे मरियम नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन करती हैं। ऑप्टिक्स तो यही जाते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी एक दफ़ा बात की थी और मेरी यही राय थी कि बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए अपने वालिद से अलग, क्योंकि अभी तक जो भी उनकी सियासत रही है वो उनके वालिद के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब वो सीएम है पंजाब की, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें। तो जब इस किस्म के ज़बरदस्ती के, मैं कहूँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं शायद नवाज शरीफ साहब को रेलेवेंट रखने के लिए कि वो आए इस किस्म के ऐलान करें, तो उनकी अपनी बेटी की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन होती है। एक और मैं बात करना चाहूँगी, देखिए पंजाब हुकूमत के ऑप्टिक्स ही बड़े अजीब है लीना, कि एक तरफ आप रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं बिजली के बिलों में, दूसरी जानब आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में आईटी सिटी का ऐड लगा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि उसमें हमारे पता नहीं कितने पैसे खर्च हुए होंगे, जो टैक्स पेयर के पैसे लगे होंगे, आपको क्या ज़रूरत थी वो करने की, और वो भी एक ऐसे वक्त पे जिस पे हंसी आती है कि मुल्क में इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा और आईटी सिटी का ऐड लग रहा है टाइम स्क्वायर में न्यूयॉर्क में। वैसे तो क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर भी बात करते कि जो हमारी ऑनलाइन इकोनॉमी है वो ये जो पाबंदियां हैं, फायर वॉल है, इसकी वजह से कितनी मुतासिर हो रही है, ये भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, खासकर जो नौजवान हैं उनकी। भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर भट्टी साहब। जी मैडम शेख, जो बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा कि टाइम स्क्वायर पे ऐड लगा और हमारा इंटरनेट बंद है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब स्मार्टफोन खैर से बांट रहे हैं या दे रहे हैं। अब पता नहीं उनसे इंटरनेट जब बंद होगा तो क्या काम लिया जाएगा। दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो नवाज शरीफ साहब एजाज ने कहा सिविल सुप्रीमेसी के कायल थे, कभी भी कायल नहीं थे। नवाज शरीफ साहब अगर सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल होते, सिविलियन बालादस्ती की, तो फिर क्या बात थी। दूसरा, इमरान खान की बात की कि वो भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, मगर वो इस तरह नहीं करते थे कि वही 4-5 लोग हेलीकॉप्टर ग्रुप और 4-5 सारे, उन बड़े तल्ख सवाल होते थे। लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हमने भुगताई हैं और तकरीबन 90% लोग उनसे जाके मिले और उन्होंने सवाल किए। तीसरी बात यह है कि खित्ते का सबसे बड़ा लीडर था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन आज उस खित्ते के सबसे बड़े लीडर का आज क्या है? कोई बंदा मिलने आता है बाहर से, कोई टेलीफोन आता है बाहर से, इतने बड़े लीडर को किसी एक ने फोन किया, वो भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने अपनी हैसियत खराब कर दी। वो एजाज भी सेम पॉइंट कहते हैं। और नहीं, और आखिरी एजाज कहना चाह रहे हैं कुछ, साथ साथ आप बोल सकते हैं, इंटरजेक्ट कर सकते हैं एजाज। जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है ना, उसमें नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पर हिदायत की है क्या कि जनरल फैज पे कोई नहीं बोलेगा। अब मुझे बताएं, कल तक ये सारी मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, पूरी मुस्लिम लीग चढ़ाइयाँ कर रही थी, आज उन्होंने कहा कि खबरदार कोई ना बोले, तो ये है सिविलियन सुप्रीमेसी। एजाज साहब को सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भट्टी साहब ने कहा कोई इन्हें फ़ोन करता है या नहीं, वो भट्टी साहब को मेरे ख्याल में बताना चाहिए और कि कौन कौन उन्हें फ़ोन करता है या नहीं करता। अगर आ जाता है रोटी के साइज तंदूर पर और राशन बैग पे तस्वीर और बिजली का बिल, तो ये भी करते कि इतना बड़ा लीडर है, देखो फलां ने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। नहीं, वो मेरे ख्याल में जो भट्टी साहब हैं वो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है। जो लोग ज़ाती लेवल पे साबिक प्राइम मिनिस्टर से राब्ते करते हैं, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि अमेरिका के जो साबिक सदूर हैं उनके ज़ाती ताल्लुकात होते हैं और वो राब्ते रहते हैं उनके, तो यूँ नहीं होता कि वो अपने जो कॉलर्स हैं उनके बारे में रोज़ाना भट्टी साहब को खुश करने के लिए प्रेस रिलीज जारी कर दें कि फलान फायदा हो ना। ज़ाती ताल्लुकात का हमें कहा गया कि जब ये आएंगे तो इधर से एक खलीजी मुल्कों से डॉलर आएंगे, कोई जाती फायदा हमें भी तो पहुंचाए ना। बस ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है कि तमाम लोग ये इस तरह ही कहते हैं, जिस तरह खान साहब के दौर में कहा जाता था कि जो ही खान साहब आएंगे तो अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे, इसी तरह इनके दौर में भी ये बातें की जाती रही। दोनों गलत है मेरे ख्याल में, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। लेकिन एक चीज और है ना, भट्टी साहब क्यों फोन करें? कोई काम होगा तो बाहर के लीडरान फोन करेंगे ना। अब खान साहब तो मुश्किल में है, चलो उनसे यकजहती करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब से क्या फोन करके बात करें? क्या हाल चाल है, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? मम्मा साहब कुछ ऐड करना चाहते? देखें, वापसी हुई
مسلم لیگ کے صدر بنے کوئی مبارکباد کا فون، پھر روٹی اگر 100 گرام کی لینی ہو یا آگے پہنچانی ہو اس کا فون، راشن بیگ پہ تصویر کیسی لگنی چاہیے اس کا فون، بھائی کو اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور سارے مقدموں سے کیسے بالی بچوں سمیت نکل جاتا ہے اس کا فون، کوئی بندہ مشورہ ہی لے لیتا ہے. دیکھیں بیسکلی دیکھیں آپ اینکرز کالم نویسوں ان کو بلا کر آپ گفتگو کریں، وہ ایک آپ کا پرائیویٹ وہ ہوتا ہے اور وہ ہر لیڈر کا رائٹ ہے وہ کرنا. پریس کانفرنس ہمیشہ اوپن ہوتی ہے، پریس کانفرنس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے، نہ ہی روکنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے ہمارے لیڈرز کا کہ اب وہ پریس کانفرنس میں بھی لائکس اور ڈس لائکس کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ جو ڈس لائک کرتے ہیں آپ کو وہیں سے راستہ ملتا ہے، جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ کو راستہ وہیں سے ملتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو آج یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. آج یہ ان کو گفتگو صرف مسلم لیگ پر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں، حکومتی معاملات سے وہ اپنے آپ کو کنسنسس ہے ہمارے جو سارے تجزیہ کار ہیں ان کا کہ ایک تو یہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں دے رہا نواز شریف کی اپنی ذاتی سیاست یا نون لیگ کی سیاست کو. دوسرا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایکچولی ڈیمیجنگ ثابت ہوئی ہے نون لیگ کے لیے. یہ رائے ہمارے تجزیہ کاروں کی. ایک چھوٹی سی بریک، ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے آفٹر دا بریک. جناب میٹنگ تو ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹی کی توانائی کے مسائل کے اوپر، لیکن اپیرنٹلی توانائی سے بھی بڑا اس میں ایک مسئلہ جس کی نشاندہی کی گئی اور وہ ہے کہ خاتون نے پہنا کیا ہوا ہے. ہوا کچھ یوں کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے صاحب ہیں اقبال آفریدی، انہوں نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس پہ خاتون جو کہ مہمان کے طور پر وہاں پر آئی تھیں، جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بریف کرنے کے لیے توانائی کے معاملات کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ یہ نامناسب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے. پھر آگے یہ بھی انہوں نے وضاحتیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا جو لباس ہے وہ معاشرہ اور نظام خراب ہونے کا اس سے خدشہ ہوتا ہے، اس لیے آبجیکشن اٹھائی ہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب بات. اب اس کے اوپر ہر طرف سے اسٹیٹمنٹ سن کے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مذمتیں آ رہی ہیں، کنڈیم کیا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ کو اور کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ. حالانکہ چیئرمین صاحب جو کمیٹی کے تھے انہوں نے معافی تو مانگ لی ہے، لیکن پھر بھی کیا کارروائی ہونی چاہیے اس سلسلے میں مزید، کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہ انتہائی پرابلمیٹک سوچ ہے ہر طرح سے. تو تجزیہ کاروں سے ذرا اس کے اوپر رائے جانتے ہیں. بے نظیر آپ سب سے پہلے کہیے گا. علینا آپ نے بھی شاید تصویر دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، ایسے کیا انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پہ اتنا شور مچایا؟ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی آدمی یہ کپڑے پہن کے آ جاتا ہے اس کمیٹی میں، اسی قسم کے کپڑے پہن کے، سب نے پہنے ہو، سب نے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، بالکل وہ تو ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں کمیٹی میٹنگ میں، وہ کوئی فارمل ڈریسنگ نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں مچتا، کوئی نیشنل ہیڈ لائنز ہی بنتی. لیکن ایک چیز کی مجھے ضرور خوشی ہوئی کہ اس قسم کے بیان کے بعد بہت سے مرد سیاستدان اور باقی کمیٹی کے ممبرز انہوں نے بھی آواز اٹھائی، اس کو کنڈیم کیا. تو تھوڑا بہت میرے خیال سے ایک تھنکنگ میں شاید چینج آ رہا ہے. کچھ سوچ شاید ابھی نہیں بدل رہی، لیکن افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ایم این ایز ہیں، یہ قانون بناتے ہیں، لیکن ان کی اس قسم کی سوچ ہے ابھی بھی کہ سارا فوکس جو ہے اس پہ نہیں تھا کہ یہ خاتون ہے، ایک بڑے اہم پوزیشن پہ ہے کمپنی میں، اس پہ خوشی ہونی چاہیے ہم سب کو. لیکن نہیں، ان کا فوکس تھا کہ انہوں نے کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں. اور ایک مہمان آئی ہے آپ کو بریف کرنے کے لیے، ایک پروفیشنل بندہ ہے آپ کو بریف کرنے کے لیے، آپ اس کو بلا کے تو یہ کہاں کیے کہ آپ اس سے پوچھنے شروع کر دو یا آبجیکٹ کرنے شروع کر دو اس کے سامنے آپ نے پہنا کیا ہوا ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، محترم اقبال آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے نظام اور معاشرہ خراب ہوتا ہے یا اس میں برائی پھیلتی ہے. مجھے تو اقبال آفریدی صاحب کی جو نظریں ہیں، جو نگاہیں ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاشرے میں خرابی پھیلی اور معاشرے میں خرابی ہوئی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کاش کبھی انہوں نے کوئی بولا ہو اس جھوٹ پر، منافقت پر، چور بازاری پر، ذخیرہ اندوزی پر، 2 نمبری پر یا کس کردار پر، کبھی نہیں. اور دوسرا کون سا ہم نے ان کو عہدہ دے دیا ہے، مفتی بنا دیا ہے کہ آپ دوسروں کے لباس جج کریں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور پاگل پن ہے اور شرمناک ہے. مزہ صاحب دیکھیں یہ وہی مائنڈ سیٹ کی بات ہے جو بھٹی صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے، یہ ہمارے سوچ کا مسئلہ ہے. ہماری سوچ اگر جتنی پستہ ہوگی، ہونا کیا چاہیے؟
ہونا کیا چاہیے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کریں، رکنیت معطل کریں، ان کی رکنیت اس پارٹ نکال دیں کمیٹی سے ان کو. اچھا ایک سیکنڈ، سب سے پہلے تو خود پارٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پارٹی اس کا نوٹس لے کہ کیا یہ ایشو تھا، کیا ایجنڈے میں یہ چیز تھی کہ آپ جا کے یہ گفتگو کریں، آپ نے ایجنڈے پر گفتگو کی نہیں کی. دیکھنا مجھے یہ ہے کہ تحریک انصاف جس کے وہ ایم این اے ہیں وہ خود اس کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو پارٹی کو موقف خود اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، انہوں نے تو شاباش دیں گے غالباً. ہاں تو پھر اب دوسرا یہ کہ پارلیمنٹری پارٹی کو ٹھیک ہے چیئرمین نے جو کمیٹی کے تھے انہوں نے معذرت کی، لیکن خود اقبال آفریدی صاحب کو بھی معذرت کرنی چاہیے. اعجاز سید صاحب سر کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے کارروائی تو تب ہو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان باتوں پر یقین رکھتی ہو کہ جو ڈریس ہے وہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کسی کے ڈریس سے اس کے کریکٹر کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب خود جب وزیر اعظم تھے تو بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو خواتین کا جو ڈریس ہے اگر وہ اس طرح کا الٹا سیدھا ڈریس پہنے گی تو مرد جو ہے وہ ان میں اشتعال آئے گا. آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم یہ بات کہی تھی ایک انٹرویو کے دوران. تو اگر ایک پارٹی کے رہنما یہ بات بلیو کرتے ہوں تو آپ اس پارٹی کے ایم این اے کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہم میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لے رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے وہ معافی مانگیں گے. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بہت کریڈٹ جاتا ہے جو خواتین اراکین تھیں، نوشین وہاں پر تھیں، ڈسکا سے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا. پھر اس کے بعد بعض جو اراکین قومی اسمبلی، خواتین اراکین قومی اسمبلی، ان میں ایم کیو ایم کی ایک آسیہ اسحاق ہیں جنہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو فون کر کے احتجاج کیا، اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے احتجاج کیا. تو میرے خیال میں اس میں جو سب سے اہم بات یہ کہ خواتین یکجا ہوں اور زیادہ سے زیادہ جو اویئرنیس ہے وہ مردوں میں بھی پھیلائیں اور مردوں کے اندر بھی اس اویئرنیس کی بہت شدید ضرورت. ویسے سر معذرت کے ساتھ میں بطور خاتون ایک چیز کہنا چاہوں گی، یہ بھار صرف خواتین پہ نہیں ہے، اب یہ بھار اب ایکچولی مردوں پہ ہے کہ ان کو ثابت کرنے جس وہ معاشرے اور نظام کی بڑی بات کرتے ہیں وہ خواتین کے لیے سیف ہے، وہ خواتین کے لیے اچھا معاشرہ ہے، اور پروفیشنلی بھی خواتین سیفلی کہیں بھی بیٹھ سکتی ہیں اور اپنے کام کے اوپر فوکس کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بھی اٹھے گا کہیں پر بھی اور ان کے کپڑوں کے اوپر لان تان کر کے چلا جائے گا اور ان کی بے عزتی کر کے چلا جائے گا کسی بھی ریزن کے بغیر. یہ صرف خواتین کی نہیں کہ وہ اپنی فیلو خواتین کے ساتھ کھڑی ہوں، بلکہ اب یہ بھار مردوں کے اوپر ہے کہ انہوں نے پروو کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کے لیے معاشرہ سیف ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.